اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین واما الحیض فهو ما ای الدم الذی تراہ المرأة بعد اکمالها 9 سنین ہلالیۃ۔ حیض وہ خون ہوتا ہے جو عورت دیکھتی ہے 9 سال مکمل ہونے کے بعد، سنینہ ہلالیتاً قمری سال، ہلالی سال، جس کو ہم اسلامی مہینہ کہتے ہیں محرم سفر۔ عیسوی مراد نہیں ہے یہاں پر، جنوری فروری جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ ہلالی قمری ہیں۔ وقیلا اکمال 60 سنتاً، اور وقبل اکمال 60 سنتاً، یعنی 9 سال مکمل ہونے کے بعد اور 60 سال مکمل ہونے سے پہلے، اس پیریڈ کے اندر اگر وہ خون دیکھتی ہے تو وہ خون حیض شمار ہوتا ہے۔ یہ 60 سال کی بات کب ہے؟ ان کان المرأۃ قریشیۃً، اگر عورت قریشی ہے، سیدہ ہے، تو 60 سال تک جو ہے وہ خون حیض دیکھے گی۔ اب بتا رہے ہیں کہ یہ قریشیہ کون ہے؟ کہتے ہیں قریشی وہ خاتون ہے کہ المنتسبۃ بالاب الی النضر بن کنانہ، جو باپ کی جانب سے نضر بن کنانہ کی طرف منسوب ہو۔ نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن موذر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ جو سلسلہ نسب ہے، یہ نضر بن کنانہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں جد ہیں، 12ویں، ٹھیک ہے، یعنی پیچھے چلے جائیں، ان کے دادا، ان کے دادا، ان کے وغیرہ، تو یہ 12ویں جد ہیں جناب پیغمبر کے، نضر بن کنانہ، ٹھیک ہے جی۔ اور قریش جو ہے، قریش انہی کا لقب ہے، نضر بن کنانہ کا لقب ہے قریش۔ بس جو نضر بن کنانہ کے ساتھ منسوب ہیں خواتین، وہ قریشی شمار ہوتی ہیں۔ وایا عام من الہاشمیہ، یہ ہاشمی خاتون سے عام ہے، یعنی ہاشمی خاص ہو گئی نا، کیونکہ ہاشمی کون ہیں؟ جو جناب ہاشم کی طرف منسوب ہیں، وہ ہاشمی ہیں۔ ہاشم ابن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ، ٹھیک ہے، یہ خاندان نا شجر نسب ہے۔ تو ہاشم پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جد ہے نا، ہاشم دوسرے جد ہیں، کہ ہاشم کے جو 4 بھائی تھے، شمس، مطلب، نوفل، ابو عمر، ٹھیک ہے، تو یہ جناب ہاشم دوسرے جد ہیں ان کے، آپ کہیں پاک پیغمبر کے دوسرے جد، اور یعنی یہ نزدیکی خاندان ہے، یہ دوسری نسل ہے، اور وہ 12ویں نسل ہے، وہ عام ہو گیا نا، وہ زیادہ مطلب افراد کو شامل ہے، جناب نضر بن کنانہ کی طرف منسوب ہوتا۔ کہتے ہیں فمن علم انتسابہ الی قریش بالاب لازمہا حکمہا، جس عورت کا نسب قریش تک منسوب ہونا معلوم ہو، نسب معلوم ہو باپ کے ذریعے، لازمہا حکمہا، اس کو تو یہی حکم لازم ہے، یعنی
وہ 60 سال تک جو ہے خون دیکھے گی، 60 سال تک قریشی شمار ہوگی. جس کا نسب معلوم ہے تو وہ 60 سال تک حیض شمار کیا جائے گا. وَإِلَّا، لیکن جس کا نسب معلوم نہ ہو، شک ہو کہ آیا یہ ناز ابن کنانہ تک یعنی جناب قریش تک منسوب ہے یا نہیں ہے، قریشی ہے یا نہیں ہے، تو وہاں کیا حکم ہوگا شرعی طور پر؟ فَالْأَصْلُ عَدَمُ كَوْنِهَا مِنْهَا، وہاں پر اصل یہ ہے کہ وہ قریشی نہیں ہے، وہ 60 سال تک حیض قرار نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے، بلکہ آئے گا کہ وہ 50 سال تک اس کا حیض ہوگا، اور اگر 50 سال کے بعد جو وہ خون دیکھے گی وہ حیض شمار نہیں ہوگا. اس لیے نسب میں اصل کیا ہے؟ عدم انتصاب ہوتا ہے. اگر ایک بندہ دعویٰ کرے کہ میں سید ہوں، تو اگر شک ہو کہ یہ سید ہے یا نہیں، تو اس کے دعوے پر عمل کر سکتے ہیں؟ دعوے پر نہیں کر سکتے، کیونکہ نسب میں جو ہے اصل علم ہے. شرعی احکام میں کوئی بندہ یہاں کر کے میں سید ہوں مجھے سامع سادات دو، تو جب تک علم نہ ہو اس کے سید ہونے کا نہیں دے سکتے. نسب میں علم ضروری ہے. وَإِلَّا، اگر جس کے بارے میں علم نہ ہو کہ وہ ہاشمی ہے یا نہیں، فَالْأَصْلُ عَدَمُ كَوْنِهَا مِنْهَا، اصل یہ ہے کہ وہ ہاشمی نہیں ہے. اور نبطیتاً منصوبۃ للنبت، یا نبتی ہو، ہاشمی ہو اب کے ذریعے جو منصوب و نازب نے کرنا، یا نبتی ہوں. نبتی یہ نبت کی طرف جو ہے منصوب ہے. یہ کون ہیں لوگ؟ یہ نبتی کون ہیں؟ کہتے ہیں وَهُمْ عَلَى مَا ذَكَرُ الْجَوْهَرِي، جوہری نے جو ذکر کیا ہے، جوہری کی کتاب ہے نسب کے اوپر، ٹھیک ہے، اس میں جو انہوں نے ذکر کیا ہے، کیا کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ نبت قوم ینزلون البطائح بین العراقین، یہ ایک قوم تھی جو کوفہ اور بصرہ کے درمیان سیلاب گزرنے کے مقام پر وہ نازل ہوتے تھے، اترتے تھے، بیٹھتے تھے. جس طرح ہمارے ہاں ہے نا، پہاڑی علاقے میں جائیں جو پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے، یہ اپنا ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے پہاڑیوں کے سلسلے میں چلے جائیں زوب اور کوئٹہ کے راستے پر، تو دیکھتے ہیں آپ پانی جہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، چشمے ہیں نا، پہاڑ ہیں، درمیان سے چشمے گزر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ چشمے کے کنارے اونچی تھوڑی سی جگہ پر خیمہ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جو تھے یہ بھی ایسے کوفہ اور بصرہ کے درمیان جہاں سے سیلاب گزرتے تھے وہاں یہ پڑاؤ ڈالتے تھے، خیمے وغیرہ لگا کر بیٹھتے تھے، کیونکہ پانی قریب سے گزرا ہوتا تھا. تو پانی انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، تو پانی کے قریب لوگ بستے ہیں. تو یہ وہاں پر نازل ہوتے تھے. بطاع کسے کہتے ہیں؟ بطاع بطحا کی جمع ہے. بطحا یعنی پانی گزرنے کی جگہ، مسیل سیل کی جگہ، سیل یعنی سیلاب کے گزرنے کی جگہ، یہ جہاں سیلاب گزرتے ہیں وہاں یہ لوگ پڑاؤ ڈالتے تھے. ان کی طرف جو خاتون منسوب ہے وہ بھی قریشی شمار ہوتی ہے. شاید وہ خاص قریش کے قبیلے ہوں گے نا، وہ جہاں جو وہاں آ کر بستے تھے وہ قریش کے قبیلے ہوں گے، ناز ابن کنانہ کی اولاد میں سے ہوں گے وہ، اور کوئی نہیں ہوگا. جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں بستی میں فلاں خاندان بس رہا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، ہو سے 100 سال تک 200 سال تک وہاں آبادی ہے، وہی خاندان بس رہا ہے، ایسے ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہاں پر ان کے خاص خاندان ہوگا نا جو وہاں بستا ہوگا، جو منسوب ہوں گے ناز ابن کنانہ کی طرف، ان کو نبتی کہا جاتا ہے. ان کا حکم بھی وہی ہے کہ 60 سال تک وہ حیض قرار دے سکتی ہیں. والحکم فیہا مشہور، کہتے ہیں کہ ان نبتیہ کے متعلق جو یہ حکم ہے 60 سال والا، یہ مشہور ہے علماء کے درمیان. لیکن جناب شارح فرماتے ہیں کہ مستندہ غیر معلوم، اس کی سند معلوم نہیں ہے، مدرک معلوم نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے.
واعترف المصنف بعدم وقوف فی علی نص، اور مصنف نے اعتراض کیا ہے کہ ہم اس کے متعلق کسی نص سے واقف نہیں ہیں کہ نبتیوں کا حکم بھی یہی ہونا چاہیے. والاصل یقتضی کونها کغیرها، اصل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ نبتی بھی غیر نبتیوں کی طرح ہیں جن کے متعلق علم نہیں ہے کہ وہ قریشی ہیں، تو یہ غیر قریشیوں کی طرح ہیں. یعنی ان کی خواتین بھی کیا کریں گی؟ 60 سال تک حیض قرار نہیں دے سکتی. وَإِلَّا، وَإِلَّا سے مراد کس سے استثناء کر رہے ہیں؟ إِلَّمْ تَكُنِ الْمَرْأَةُ قُرَيْشِيَّةً، اگر وہ عورت قریشی نہ ہو. وَإِلَّا يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر وہ قریشی نہ ہو یا نبتی نہ ہو، فَالْخَمْسُونَ سَنَةً مُطْلَقًا، تو وہ 50 سال تک جو ہے اس کا حیض ہوگا. 9 سال سے لے کر 50 سال تک وہ حیض قرار دے گی. ٹھیک ہے، مطلقاً چاہے جو بھی ہو، جو جس قبیلے سے بھی ہو. ہاں، اور اسی طرح تمام احکام میں غایت و امکان حیضہا، اس کی غایت امکان حیض، یہ جو ہے 50 سال یا 60 سال، یہ اس کے حیض کے ممکن ہونے کی غایت انتہا ہے. یعنی یہاں تک وہ حیض قرار دے سکتی، اس کے علاوہ حیض قرار اس کے بعد نہیں دے سکتی. چاہے وہ قریشیہ ہے، 60 سال کے بعد حیض قرار نہیں دے سکتی اگر اس خون دے کے. اور یہ جو ہے غیر قریشیہ، یہ 50 سال کے بعد اگر خون دیکھے تو اس کو حیض قرار نہیں دے سکتی، کوئی اور قرار دے گی، استحاضہ وغیرہ. وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ، اب اس کے احکام شروع ہو گئے. کم از کم خون حیض 3 دن مسلسل ہے، پے در پے مسلسل 3 دن خون دیکھے، کم از کم وہ حیض ہے. فلا یکفی کونہا فی جملۃ عشرۃ الاصح، فی جملۃ عشرۃ، کہتے ہیں کافی نہیں ہے کہ وہ خون پورے 10 دن میں اس طرح ہو، صحیح قول کی بنا پر. یعنی کیا کہتے ہیں کہ 10، چونکہ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے نا خون حیض، کم از کم 3 ہے. یہ 10 دنوں کے دوران اس کو مختلف ایام میں خون آئے، فرق وقفے کے ساتھ، مسلسل اور پے در پہ نہ آئے 3 دن، مختلف دنوں میں آئے، اس کو ملائیں تو 3 دن بن جائے، وہ کافی نہیں ہے. مثلا 1 دن خون آئے، 2 دن نہ آئے، پھر 1 دن آئے، پھر 1 دن نہ آئے، پھر 1 دن آئے. ٹھیک ہے، 10 دنوں کے اندر اندر 3 دن آ تو گیا ہے لیکن مسلسل نہیں آیا، وقفے کے ساتھ آیا ہے، تو اس کو حیض قرار نہیں دے سکتی. یہ کہہ رہے ہیں اس میں. اکثر عشرۃ ایام میں، کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ حیض 10 دن ہے، کم از کم 3 دن مسلسل، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. فما زاد عنہا لیس بحیض، جو 10 دن سے زیادہ ہو جائے وہ حیض نہیں ہے. اجماعاً، علماء کا اجماع ہے اس کے اوپر، فقہاء کا. اب اس کی علامات بیان کرتے ہیں. وَهُوَ أَسْوَدُ، وہ سیاہ رنگ کا ہے ہوتا ہے، او احمر یا سرخ رنگ کا ہوتا ہے. حارٌ، گرم ہوتا ہے. لہو دفع و قوت، وہ قوت کے ساتھ اور اچھل کر آتا ہے، نکلتا ہے. عند خروج، یعنی جب خارج ہو تو قوت اور فشار، پریشر کے ساتھ آتا ہے. غالباً اکثر اوقات یہ علامتیں اس میں ہیں. قیدہ بالغالب لیندرج فیہ ما امکن کونہ حیضاً، مصنف نے قید غالباً لگائی. کہتے ہیں کہ غالباً یہ علامات ہیں. کہتے ہیں کس لیے لگائیے؟ اس لیے غالب کی قید لگائیے تاکہ اس میں وہ خون بھی داخل ہو جائے جس کا حیض ہونا ممکن ہے. اگرچہ اس میں وہ یہ علامات نہیں پائی جاتی لیکن حیض ہونا ممکن اس کا ہے کسی بھی اعتبار سے، تو اس کی کچھ تفصیل آگے آئیں گی، تو وہ بھی اس میں شامل ہوگا. غالباً اس لیے گا ہے.
فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ، پس وہ خون جس کے حیض ہونا ممکن ہے اس پر بھی حیض والا حکم ہوگا. وَإِن لَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگرچہ اس میں یہ صفات جو بیان کی ہیں وہ موجود نہ ہوں. کما نبہ علیہ بقول، اس طرح مصنف نے اسی بات پر اشارہ کیا ہے، اسی بات کی طرف اپنے اس قول کے ذریعے، وَمَتَا أَمْكَنَ كَوْنُهُ أَجِدَّ دم حیضًا، اور جب ممکن ہو کہ وہ خون حیض ہو، اس خون کا حیض ہونا ممکن ہو، بحسب حال المرات، عورت کے حالت کے اعتبار سے، عورت کے حالات کے اعتبار سے. کیسے؟ بیان تکونا بالغتاً غیر جائزتاً، بالغ ہے جائزہ نہیں ہوئی. و مدت ہی بے اللہ تنقص عن ثلاثۃ، یا مدت کے اعتبار سے کہ وہ 3 دن سے کم نہ ہو. ولا یزید عن عشرۃ، اور 10 دن سے زیادہ نہ ہو. و دوام ہی کا طوال ثلاث، اور وہ دوام یعنی مسلسل آئے، متواتر آئے، جیسے 3 دن متواتر آئے. و وصف، یا کوئی نہ کوئی اس میں صفت موجود ہو، جیسے قل قوی ہے، زیادہ خون ہے فشار کے ساتھ. معت تمییز، جب اس کو دوسرے خونوں سے تمیز دی جا سکتی ہو کہ دوسرے خون کے میں جو اور وہ صفات اس میں وہ صفات نہیں ہے جس میں جو ہے دوسروں میں نہیں ہوتی. تو یہ کچھ علامات ہیں، ٹھیک ہے، جو پراپر علامتیں نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو حیض قرار دینا ممکن ہے تو ان کو حیض قرار. و محلہ کل جانب، و محل یا محل کے اعتبار سے کل جانب ایک طرف سے آئے، انہیں اعتبار نہ ہو اگر ہم اس بات کو ضروری قرار دیں کہ ایک طرف سے اگر اس کو خون آئے تو وہ خون حیض ہوگا وغیرہ. اور نحو ذالک، اس طرح کوئی اور وہاں پر مطلب علامت مثلا حملہ نہیں ہے یا اس قسم کے کوئی بھی علامتیں ہو سکتی ہیں تو وہ حیض قرار دے گی. حکم بہ، تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو حیض کا حکم ہے. انما یعتبر الامکان بعد استقرار فیما یتوقف علیہ کا ایام الاستظہار، فإن الدم فیہ یمکن کونہ حیضا، اور ضروری ہے، یعتبر الامکان، یہ امکان کو ضروری قرار دیا گیا ہے. کہا ہے نا کہ ممکن ہو اس کو حیض قرار دینا، امکان، اس امکان کو جو ضروری قرار دیا گیا ہے یہ کب ہے؟ یہ بعد استقرار ہے، جب خون اس کا مسلسل جاری رہے. فیما یتوقف علیہ، ان ایام میں کہ جہاں، ٹھیک ہے، وہ متوقف ہو جاتا ہے کہ ایام الاستظہار، مثلا ایام استظہار ہیں، ٹھیک ہے، جن دنوں میں وہ خون وہ ایام کہ جن میں عورت خون دیکھ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. فإن الدم فیہ یمکن کونہ حیضا، تو ان ایام میں جو ہے وہ خون حیض شمار ہوتا ہے، اس کا حیض ہونا ممکن ہے. الا ان الحکم بہ موقوف علی عدم عبور العشرۃ، لیکن حکم اس بات پر موقوف ہے کہ 10 دن سے تجاوز نہ کرے. اگر 10 سے تجاوز کر جائے تو پھر وہ 10 کے بعد والا حیض نہیں ہوگا. ومثلہ القول فی اول رؤیتہ مع انقطاع قبل الثلاث، اس طرح جو پہلی بار خون دیکھ رہی ہے اور 3 دن سے پہلے منقطع ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا. ولو تجاوز الدم العشرۃ کافی ہے. صلی اللہ علی محمد.